أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منهاج العربية الجزء الثاني للسيد نبی حیدرآبادی الدرس الخامس پانچواں درس. صحیح ہے. اس امید کے ساتھ کہ 4 درس آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے، چونکہ بہت آرام سے ہی پڑھایا ہے، کوئی جلدی نہیں کی ہے. تقریباً 2 ہفتے میں آپ نے کیا درس ختم کیے؟ 4 درس ختم کیے. صحیح ہے. تو اس کو یاد رکھیے گا. ہم انشاءاللہ پھر کسی دن ڈنڈے کے ساتھ پوچھیں گے. الدرس الخامس، 5واں درس، ضمائر کی جمع. اس سے پہلا والا درس کس کا تھا؟ ہاں، ضمائر واحد، واحد کی ضمیریں ہیں. یہاں کس کی ضمیریں ہیں؟ جمع. اچھا، ہم نے آپ کو 14 کی 14 ضمیریں لکھوا دی ہیں. اب چاہے واحد کی بولے، چاہے جمع کی بولے، چاہے تثنیہ کی. صحیح ہے. آپ کو سب آپ کے پاس موجود ہے. تو یہاں ضمائر کی جمع. صحیح ہے. ضمیروں میں جمع. جمع تو سمجھتے ہیں نا، پلیورل کیسے استعمال کی جاتی ہے. دیکھیے یہاں کئے مولوی صاحبان ہیں؟ 4 ہیں. صحیح ہے. جو آپس میں کچھ محوے گفتگو ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. انتم، انتم کس کے لیے آتا ہے؟ تم سب. یو، یو جیسے انگلش میں یو کس کے لیے؟ سنگولر کے لیے بھی یو ہے اور پلیورل کے لیے بھی یو ہے. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. سنگولر کے لیے انتا یا انتی. صحیح. پلیورل میں انتم یا انتنا. اس کے بدلے میں کیا آتا ہے مؤنث میں؟ یہ تو انتم ہے، مؤنث میں کیا آئے گا؟ انتنا. صحیح ہے. اسی طرح مذکر میں ہے کم، ضمیر نصب و جر میں کم یعنی تم سب. لیکن مؤنث میں جو یہاں نہیں دیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے آگے کسی درس میں ہے کننا. کننا یعنی کاف نون پیش کن، نون زبر نا، کننا. انا یعنی انا کس کے لیے آتا ہے؟ ایک کے لیے. میں، انا مانے کیا ہوتا ہے؟ میں. لیکن یہاں کیا ہے؟ نحنو. نحنو یعنی وی. صحیح ہے. وی، نحنو یعنی وی، ہم سب. نا بھی ہم سب. لیکن آپ یہاں دیکھیں جو انتم اور نحنو ہے یہ ضمیر رفع ہے، سبجیکٹیو ضمیریں ہیں. اور جو کم اور نا ہے یہ کیسی ضمیریں ہیں؟ یہ نصب و جر کی ضمیریں ہیں. یہ وہی جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ آئے گا. آئیے دکھا دیتے ہیں آپ کو ہم. کہاں بھائی چوک آپ کہاں ڈال دیتے تم لوگ؟ نہیں دیکھو آؤ دیکھو اس میں. چلو یہاں دیکھیے مولانا حضرات، ہم کہیں گے انتم طلاب. کیا کہیں گے؟ انتم طلاب. انتم طلاب یعنی کیا معنی ہو جائے گا؟ تم سب طالب علم. تم سب طالب علم ہو. ٹھیک ہے. انتم. اب یہاں ایک کے لیے لانا ہوتا کیا کہیں گے؟ انت طالب. کئی کے لیے کہنا ہوگا انتم طلاب. صحیح ہے. جناب یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا انتم شرم مکانا. صحیح ہے.
کہ تم سب برے لوگ ہو اپنی جگہ پر, تم نے جو کام کیا ہے وہ کیا ہے, برا ہے. تو انت انتم ملے گا انشاءاللہ, قرآن میں بھی ملے گا, ایسا نہیں کہ بہت ساری مثالیں ملیں گی. تو انتم طلابن یہ رفع میں ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو, انتم نحنو طلابن, ہم سب کیا ہیں, طالب علم ہیں, ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں. نحنو طلابن, تو نحنو انتم کیا ہے, مبتدا ہے, نحنو بھی کیا ہے, مبتدا ہے. مبتدا کیا ہوتا ہے, مبتدا مرفوع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, مرفوع. مبتدا مرفوع, خبر مرفوع. تو یہ ضمیر رفع سبجیکٹیو ضمیریں ہیں یہ, ٹھیک ہے, یعنی پرو ناؤن, جس کو ہندی میں کیا بولتے ہیں, سرونام. کیا بولیں گے, سرونام. سنگیا یعنی ناؤن, سرونام یعنی پروناؤن, ضمیریں ہے نا. پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے جی, سنگیا اور سرونام ہندی ویاکرن اگر پڑھا ہوگا تو. اب دیکھیے نا کا استعمال کیسے ہو سکتا ہے, دیکھیے مولانا یہ دیکھیے, اللہم ارزقنا, اللہم ارزقنا توفیق الطاعات. آتا ہے نا دعا میں, اللہم ارزقنا, یا تو نا دکھ رہا ہے, یہ آبجیکٹیو ہے, پالنے والے ہمیں عطا کر, ہمیں رزق دے, ٹھیک ہے. تو یہ نا جو آ رہا ہے, اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وصدقا نیہ وعرفان الحرمہ. تو یہاں پہ نا جو آ رہا ہے یعنی ہمیں یہ رزق دے. کون سا رزق, کہ توفیق الطاعہ, ہمیں اطاعت کی توفیق مل جائے, وبعد المعصیہ, اور گناہوں سے دوری عطا ہو جائے, ایسی توفیق. صحیح ہے کہ ہم اطاعت کرنے لگے, نماز کے پابند ہو جائیں, قرآن کی تلاوت کے پابند ہو جائیں, صحیح ہے, اچھی باتوں کے پابند ہو جائیں, فرامین رسول اور فرامین قرآن کے پابند ہو جائیں, صحیح, اور جو معاصی ہیں ان سب سے اپنے آپ کو کیا کریں, بچا لیں. تو نا جو آ رہا ہے کیا ہے, یہ ہم, صحیح ہے. اس انگلش میں کیا استعمال ہوتا ہے, اس, ٹھیک ہے, جو آبجیکٹیو پروناؤن ہوتا ہے. وی نہیں یوز کریں گے, وی کہاں کریں گے, سبجیکٹ میں. او گاڈ پروٹیکٹ اس, تو اب یہ اس بھی کہہ سکتے ہو تم, نہیں کہہ سکتے, چونکہ اب وہاں کیا لانا ہوگا, اس لانا ہوگا. تو اسی طرح سے جہاں پہ اس لاتے ہیں ہم آبجیکٹیو میں, اسی طرح سے یہاں کیا لاتے ہیں, نا لاتے ہیں, اللہم ارزقنا. اب وہی بات یہاں بھی ریپیٹ ہوگی کہ اگر یہ نا کس کے ساتھ جوائنٹ ہوگا, فعل کے ساتھ, تو مفعول بہ بنے گا. ناؤن کے ساتھ بنے گا تو کیا ہوگا, مضاف الیہ. بھولیے نہیں, اسم کے ساتھ کیا بن جائے گا, مضاف الیہ. جیسے ہم کہیں رسولنا, کیا معنی ہوگا, ہمارے رسول, رسولی میرے رسول, رسول کا تیرے رسول, رسولنا ہمارے رسول. تو یہ ہمارے رسول, تو یہ رسول اصل ورڈ کیا ہے, رسول, اور یہ نا دونوں کو ملا کے بنایا گیا, تو یہ مضاف ہوگا اور یہ مضاف الیہ. وہی نا ہے نا. سلمان, سلمان منا اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے. منا یہ کس سے مل کر بنا ہے, من حرف جر پلس نا, کیا آیا, منا. سلمان منا اہل البیت, تو منا تھا یہ. تو یہ دیکھیے یہ نا جو ہے, یہ من کیا ہے, حرف جر ہے, حرف جر سے بھی جوائنٹ ہوا,
یہاں ناؤن سے جوائنٹ ہوا یعنی اسم سے، یہاں کس سے ہوا؟ فعل سے، ورب سے. صحیح ہے، فعل یعنی ورب. تو یہ ضمیر ہے کس کے ساتھ؟ تینوں کے ساتھ. جیسے پہلے میں نے کہا تھا مفرد والے میں کہ اسم کے ساتھ بھی، فعل کے ساتھ بھی اور حرف کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہے. اسی طرح سے دیکھیے دوسرا والا نا کا ہے، اور کون سا تھا؟ کم. علیکم، السلام علیکم. ٹھیک ہے، علی کس سے مل کر بنا ہے؟ علا پلس کم، کیا ہوا؟ علیکم. سمجھ میں آیا؟ علیکم. یا فعل کے ساتھ بتا دو. ہاں فعل کے ساتھ بھی ہو جائے گا. ایسے کہیں گے نا ضربتکم، کیا معنی ہو جائے گا؟ ضربتکم. ضربتو میں نے مارا، گیا کہاں سے؟ ضربتو میں نے مارا، ضربتکم میں نے تم سب کو مارا. تو یہ کم فعل کے ساتھ بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے. کتابکم تم سب کی کتاب، رسولکم تم سب کے رسول، امامکم تم سب کے امام، علیکم تم سب پر، منکم تم میں سے. منکم آتا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فیہم رسولا منہم. وہی ضمیر آ رہی ہے، هو الذی بعث فیہم رسولا منہم. تو جیسے منکم ویسے ہی منہم. بس ہم کیا ہے؟ غائب کی ضمیر ہے، کم کس کی ہے؟ حاضر کی ضمیر ہے. کچھ کلیئر ہوا آپ لوگوں کو؟ جی آگا. اب دیکھیں مولانا، جیسے السلام علیکم، علیکم دکھ رہا ہے یہ؟ تم سب پر سلام ہو. یا اصدقائی، اے میرے دوستوں. یہ میرے کہاں سے نکل رہا ہے؟ یہ جو لاسٹ میں یہ جڑی ہے نا، یہ والی یہ، ورنہ تو اصدقاء کافی تھا، حمزے پر ختم ہو رہا ہے. اصدقائی یعنی اے میرے دوستوں. اصدقاء مفرد ہے کہ جمع ہے؟ جمع ہے، اسی لیے ایسا ترجمہ ہے السلام علیکم تم سب پر سلام ہو، یا اصدقائی اے میرے دوستوں. اب سلام کرنے والا ایک تھا تو کیا کہا؟ وعلیک السلام. وعلیکم السلام نہیں کہا نا، کیا کہا؟ وعلیک السلام، اور تم پر بھی سلام ہو. ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو. یا مجید اے مجید. اب یہاں پوچھا کیفا انتم، کیا معنی ہو جائے گا؟ تم سب کیسے ہو؟ کیفا انتم تم سب کیسے ہو. تم کیسے نہیں ہو، تم کے لیے کیا رہیں گے؟ کیفا انتا. تم دونوں کیسے ہو تو کیفا انتما. تو انتم تم سب، کیفا انتم تم سب کیسے ہو. کہا نحنو بالخیر، ہم سب خیریت سے. یہ کیسے سوال جواب آپ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. کیفا انتم تم سب کیسے ہو، نحنو بالخیر ہم سب خیریت سے ہیں. من این انتم، من این کہاں سے ہو، انتم تم سب یعنی تم سب کہاں سے ہو. کہا نحنو من مدرستنا، ہم سب اپنے مدرسے سے ہیں. اچھا مدرستنا جب کہہ رہے ہیں تو مدرسہ اور نا کا اعراب کیا ہو جائے گا؟ مضاف مضاف الیہ. احسنت مولانا. مدرستنا مضاف اور مضاف الیہ ہے. صحیح ہے. کہ مدرسہ کیا ہے؟ اسم ہے کہ فعل ہے؟ اسم ہے. مدرسہ اسم ہے.
اور نہ کیا ہو جائے گا اس میں تو مضاف ہوگا، نہ کیا ہوگا مضاف الیہ. احادہی مدرستکم، کیا یہ تم سب کا مدرسہ ہے؟ احادہی کیا یہ مدرستکم تمہارا مدرسہ، تم سب کا مدرسہ ہے؟ نہیں ہے تمہارے میں؟ تب کیا پوچھ رہا؟ احادہی مدرستکم، کیا یہ تم سب کا مدرسہ ہے؟ اچھا مدرستکم میں کم کا اعراب کیا ہوگا؟ کم کا اعراب کیا یہ تم سب کا مدرسہ ہے؟ کیا چیز؟ مدرستکم مدرسہ مضاف، کم مضاف الیہ. زیادہ مت سوچو، اسم دکھ رہا ہے تو بس مضاف وہ مضاف الیہ. آنکھ بند کر کے بتا سکتے ہیں آپ. نعم ہذہ مدرستنا، ہاں یہ ہمارا مدرسہ ہے. حل ہی قریبۃ، کیا یہ قریب ہے؟ کا نعم ہی قریبۃ، ہاں یہ قریب ہے. اس کے علاوہ دیکھیے یہاں پہ افیہا الیوم لعب، افیہا یعنی کیا اس میں، الیوم یعنی آج، آج لعب کھیل ہے، کیا اس میں آج کھیل ہے؟ لا ما فیہا لعب، اس میں کھیل نہیں. لا ما فیہا لعب، نہیں اس میں کھیل نہیں ہے. حل تعلیمہا جید، تعلیمہا میں ہاں کا اعراب کیا ہوگا؟ وہی ہوگا فیروزہ، آپ بتائیے. کیسے چھوڑ کے گئے؟ ہاں کیسے ابو سے بتا ڈال دیں چپتا فور. کون بتائے گا؟ مؤنث کا ہے. نہیں مؤنث تو جوڑیے آپ. اعراب پوچھ رہا ہوں میں تو کنیز فاطمہ کوشش کیجیے، یا فاطمہ زہرا آپ کوشش کیجیے. تعلیم وہاں بھی پہلے کیا کرتے؟ تعلیم خود کیا ہے؟ اسم ہے. تعلیم و تربیت کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تعلیم الاسلام، اسلام کی تعلیم. تو تعلیم اسم ہے، اسم ہے تو کیا ہو جائے گا؟ مضاف. اور ہا کیا ہوگا؟ مضاف ہے. حل تعلیمہا جید، کیا اس کی تعلیم اچھی ہے؟ نعم تعلیمہا جید، ہاں اس کی تعلیم اچھی ہے. اب یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے. اس درس کے اعراب سمجھ نہیں آ رہا ہے، اس درس کے مضاف اعراب الیہ. نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں تو آج یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے. نعم تعلیمہا جید، چونکہ اس کو سمجھنا ضروری ہے، ان ضمیروں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو کل پھر تھوڑا اور ایکسپلین کر کے پھر اس کو مکمل کریں گے. کیا رائے ہے؟ ٹھیک ہے. چونکہ اتنا وقت ابھی نہیں ہے کہ اس کو اگر میں کلیئر کروں تو کافی وقت چلا جائے گا. تو یہیں رک جاتے ہیں. انشاءاللہ کل مزید اس کو سمجھا دیں گے، کچھ اور ایگزامپل لے لیں گے، کچھ دعاؤں کی مثالیں لے لیں گے. صحیح ہے، تاکہ مطلب واضح رہے. والحمدللہ رب العالمین.